میرے لیے 3-4 رشتے آ چکے تھے، جن میں سے 2 رشتے مجھے مناسب بھی لگے تھے، مگر بھابھی نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو تو مفت میں ایک ملازمہ ملی ہوئی تھی جو ان کے گھر کے سارے کام بھی کرتی اور ان کی خدمتیں بھی کرتی تھی۔ وہ بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میں رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جاؤں؟ اگر میں رخصت ہو کر چلی جاتی تو ان کی خدمتیں کون کرتا؟ اور وہ جس عیش سے زندگی گزار رہی تھی وہ بھلا کیسے گزار سکتی تھی؟ روبینہ بھابھی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ ابھی تو میں تمہاری شادی بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میرے شوہر نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ وہ کما کر لائے اور میں تمہارے لیے چیزیں بنائیں، تمہارے لیے جہیز اکٹھا کرے۔ ویسے بھی اب تو خیر سے وہ باپ بننے والا ہے، اس کے اوپر اولاد کی ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی، اس لیے پہلے وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گا، اور بعد میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوئے تو تمہاری شادی کر سکیں تو بعد میں تمہارے بارے میں بھی سوچ لیں گے، مگر فی الحال تم ابھی شادی کا خیال اپنے دل اور دماغ سے نکال ہی دو تو بہتر ہوگا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ بھابھی کس حال میں بھی مجھے اس گھر سے رخصت نہیں ہونے دے گی۔ وہ میرے اوپر سے مسلط ہو کے رہ گئی تھی، مگر میں تو ساری زندگی اسی طرح سے ان کی خدمتیں کرنے نہیں گزار سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی بھابھی کو صاف صاف کہہ دیا تھا، اگر میری شادی نہیں کروائیں گی تو میں بھی اپنی بہنوں کو آپ کے اوپر پرعزم بھائی کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، اور یہ بھی بتا دوں گی کہ آپ میری شادی اسی لیے نہیں ہونے دے رہی کیونکہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے اور اپنی خدمتیں کروانے کے لیے ایک مفت کی ملازمہ چاہیے۔ میری یہ بات سنتے ہی بھابھی نے مجھے 2 تھپڑ جھاڑ دیے تھے اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو تم اپنے بھائی کی کمائی کھا رہی ہو، اور بجائے اس کے کہ تم اپنے بھائی کی احسان مند ہو، تمہیں مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ آنے دو ذرا تمہارے بھائی کو، میں خود کرتی ہوں بات کہ تمہاری زبان کتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کو بھابھی کی محبت کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے بھابھی اعظم بھائی کو جو بھی پٹیاں پڑھاتی ہیں وہ چپ کر کے ان پہ یقین کر لیتے تھے۔ میں نے اس روز اللہ سے گر گرا کے دعائیں مانگی، یا اللہ کوئی وسیلہ بنا دے کہ میں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں۔ اب تو مجھے جیسے وہ گھر ایک قید خانہ ہی لگنے لگا گیا تھا۔ ویسے بھی اب میرا وہاں ہی کون؟ شام کو اعظم بھائی گھر آئے اور میں خود ہی ان کے لیے جا کر کھانا بنانے لگ گئی، کیونکہ اگر میں نہ جاتی تو بھابھی ایک بات کی 100 بات بنا کر سناتی۔ جب میں روٹیاں بنانے لگی تو بھابھی بھی کچن میں آ گئی۔ میں نے ان کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ بھی تو ایک عورت ہیں، پھر آپ یہ سب میرے ساتھ کس طرح کر سکتی ہیں؟ مگر میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی، تم چاہتی کیا ہو؟ میں تمہیں تمہارے ہی بھائی کے ہاتھوں پٹوا دوں؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں گھر بیٹھے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، مگر تم ہمیشہ سے ہی ناشکری ہو۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے غصے میں میرے ہاتھ سے چمچہ کھینچا اور اسی چمٹے سے میرا ہاتھ جلا دیا، اور مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب تو نہ ہی تمہارا کوئی رشتہ آئے گا، اور آ بھی گیا تو تم سے شادی کوئی نہیں کرے گا۔ دیکھو تو صحیح تمہارے خوبصورت چہرے کا میں نے کیا حال کیا ہے۔ اور میں آنسو بہاتے ہوئے اعظم بھائی کے پاس بھاگ گئی تھی۔ آخر وہ میرا بھائی تھا، میرا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کو مجھ پر ترس آ ہی جاتا، مگر میں حیران رہ گئی جب اس کو اپنی بیوی کے حق میں بولتا ہوا دیکھا۔ اس کو ابھی بھی میری کسی بات پہ یقین نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں تمہاری پہلے سے ہی بہت زبان چلتی ہے، لازمی تم نے ہی اپنی بھابھی کو کچھ کیا کہا ہوگا، میں بھی تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں روبینہ کی ہر بات مانتا ہوں، شاید اس لیے تم نے اپنا چہرہ بھی خود ہی جلا لیا ہے اور الزام میری بیوی پہ لگا رہی ہو۔ اور اس دن میں اپنے کمرے میں آ کے بے تحاشا روئی۔ میں جانتی تھی کہ اب میرا بھائی کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہو جائے گا، اور بھابھی تو مجھے کسی صورت اس گھر میں سے نکالنے نہیں دے گی۔ میں نے رو رو کے گر گرا اللہ سے بہت دعائیں کی وہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ نماز تو پہلے میں بھی پڑھا کرتی تھی، اس روز میں نے سورہ یاسین پڑھ کر خود پر دم کیا اور کسی معجزے کے انتظار میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا نام رامین ہے۔ میرا تعلق سرگودا شہر سے ہے، جہاں میں اپنی 2 بہنوں کی، ایک بھائی اور اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔
میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، جہاں غربت کے باوجود ابا نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ ابا ایک دیہاڑی دار مزدور تھے اور اس کے زمانے میں ہمارے اسکولوں کی فیسیں بھی بہت زیادہ نہیں تھیں اور نہ ہی آج کل جیسے فضول قسم کے اخراجات تھے۔ بس 15-20 روپے کی اسکول کی فیس ہوتی تھی، اس کے علاوہ کتابیں اور یونیفارم اسکول سے ہی مل جایا کرتے تھے۔ ہم چاروں بہن بھائی صبح سویرے اٹھ کر چھوٹے سے کچن میں ہی اماں ابا کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے اماں کے ہاتھ کی روٹی کھا کر اسکول چلے جاتے تھے، اور دوپہر کے کھانے میں اماں روٹی کے ساتھ اچار رکھ دیا کرتی تھی۔ اگر کسی دن ابا کی دہاڑی لگ جاتی اور مزدوری مل جاتی تو اس دن اماں ہمیں دوپہر کے کھانے میں آلو کی ٹکیاں بنا دیتی تھیں۔ اس سے زیادہ عیاشی اماں ابا ہمیں نہیں کروا سکتے تھے۔ دونوں بہنیں سدرا اور نورین مجھ سے بڑی تھیں، اور جب انہوں نے میٹرک کر لیا تو اماں ابا نے دونوں کو ایک ہی ساتھ بیاہ کر رخصت کر دیا تھا۔ اپنی بہنوں اور بھائی کے مقابلے میں مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے جب میں نے میٹرک کر لیا اور اماں ابا نے مجھ سے میری شادی کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنے اماں ابا کے لیے کچھ کرنا ہے، اس لیے وہ میری شادی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اماں ابا نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ مجھے شادی کے لیے منا لیں۔ دونوں بہنوں نے بھی مجھے بہت سمجھایا، مگر میں اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے تھے، اس لیے اماں ابا کو میری بات ماننی ہی پڑی۔ انہوں نے میری شادی کی ضد چھوڑ دی، اور اعظم بھائی بھی مجھ سے بڑے ہی تھے، اس لیے جب میں نے شادی سے انکار کر دیا تو اماں ابا بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس کو تو بیاہنا ہی تھا۔ میرے انتظار میں وہ اس کو برا تو نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی اعظم کو بھی ابا نے میٹرک کے بعد ایک الیکٹریشین کا کورس کروا دیا تھا، وہ بھی لوگوں کے گھر جا کے ان کی بجلی کے حالات یا دوسری مشینیں ٹھیک کر کے انہیں اتنا تو کما ہی لیتا تھا کہ اپنی بیوی کا پیٹ پال سکے، اس لیے اماں ابا نے اعظم کے لیے بھی اپنی جیسی کوئی متوسط گھرانے کی لڑکی کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اماں ابا اعظم بھائی کے لیے روبینہ کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ روبینہ ہمارے محلے کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو ہمارے گھر سے 1-2 گلیاں چھوڑ کے ہی رہتی تھی۔ روبینہ کے ابا بھی کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے اور ان کے گھر کے حالات بھی ہم جیسے ہی تھے۔ روبینہ کے اماں ابا جتنا ہو سکا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا بہت ضرورت کا سامان اکٹھا کر لیا تھا، اور ابا اور اعظم بھائی کے پاس بھی جتنے پیسے تھے انہوں نے 2-4 لوگوں کی روٹی بنائی اور روبینہ کو رخصت کر کے لے آئے تو صبح ہی گھر سے نکل جاتے تھے تاکہ کوئی مزدوری ملے اور وہ 2 پیسے کما کے دال روٹی گھر لے آئے، کیونکہ اعظم بھائی تو اب اس کی بیوی کی ذمہ داری تھی۔ پورے گھر کے اخراجات اٹھانا تو ابا کی ہی ذمہ داری تھی، اس لیے ابا روز صبح سویرے وہ گھر سے نکل جاتے اور شام کو اندھیرا پڑتے ہی گھر آ جاتے۔ میں نے ابا کو ہر حال میں خوش ہی دیکھا تھا، کبھی بھی ان کی زبان سے ناشکری کا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا، اور جتنا بھی کما کر لاتے تھے اماں کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے، اور اماں انہیں چند پیسوں سے گھر کا نظام اچھے سے چلا لیتی تھی۔ میری دونوں بہنیں بھی جہاں بیاہ کر گئی تھیں ان کے گھر کے حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن ان کے شوہر ان کو 2 وقت کی روٹی ضرور کھلا سکتے تھے، اور ابا کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ان کے داماد ان کی بیٹیوں کو عزت سے کما کے کھلا رہے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں خوش تھیں۔ روبینہ بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی نخریلی بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت بھی آ ہی جاتی ہے۔ روبینہ بھابھی بھی یہ جملہ بالکل ٹھیک جچتا تھا۔ ابا بھی لاتے تھے، سارے گھر والے صبر شکر کر کے کھا ہی لیتے تھے، مگر بھابھی کا تو کوئی نخرا ہوتا اور کبھی کوئی نخرا۔ کبھی وہ کہتی مجھے ٹنڈے نہیں پسند، کبھی ان کو سالن میں مرچیں تیز لگتی تھی، اور کبھی جلی ہوئی روٹی کھانے سے ان کے پیٹ خراب ہو جاتا، اس لیے وہ اعظم بھائی سے اپنے نخرے اٹھوایا کرتی تھی۔ اماں ابا نے بھی ان کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ ہمیشہ یہ کہہ کے خوشی خوشی اس کے نخرے اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس کا شوہر کما کر لاتا تھا، وہ اپنی بیوی کے نخرے اٹھا سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے شوہر کو نخرے کر کے دکھاتی تھی، اور ہمارا کیا جاتا تھا، ہم تو پہلے بھی دال روٹی پہ گزارا کر ہی رہے تھے نا، مگر مجھے بھابھی کی عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ کوئی امیر گھر سے تو آئی نہیں تھی جو اس طرح سے نخرے کرتی تھی۔ جس گھر سے وہ آئی تھی وہاں بھی ایسا ہی کھاتی تھی
آئی تھی جیسا اس گھر میں ہم سب کھاتے، مگر میں نے بھابھی سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ گھر کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا، اس لیے میں اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کے اماں کے ساتھ گھر کے سارے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، کیونکہ بقول اماں ابا کے بقول روبینہ بھابھی کی تو ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور ہم آتے ہی اس گھر کے کام تو نہیں کروا سکتے تھے نا۔ اور مجھے حیرانگی یہ ہوئی تھی کہ اعظم بھائی اور روبینہ بھابھی کی شادی کو پورا 1 سال گزر گیا تھا اور ابھی تک انہوں نے گھر کے کسی بھی کام کے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ایسی بھی کیا شادی جو 1 سال تک اتنی نئی تھی کہ وہ ابھی تک گھر کا کوئی کام یا ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ گھر میں کبھی بھی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اماں ابا نے ہمیشہ بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑ کر رکھا تھا۔ اگر کبھی کوئی شکایت ہو بھی جاتی تو ہم چاروں بہن بھائیوں کو پیار سے سمجھا لیتے اور بات جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوتی وہیں پہ ختم ہو جاتی تھی۔ مگر ایسا کب تک چلتا؟ قدرت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن شام، اندھیرا کافی پھیل چکا تھا مگر ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ شام ہوتے ہی گھر آ جاتے تھے اور سب کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھا کے ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ مگر اس دن کافی دیر ہو چکی تھی مگر ابا کا گھر واپس نہیں آئے تھے۔ اماں کہنے لگی ہو سکتا ہے کوئی کام مل گیا ہو اس لیے رک گئے ہوں۔ مگر جب رات کافی ہو چکی تو ابا کی کوئی خبر نہ ملی تو اماں بھی پریشان ہونے لگی۔ اماں نے اعظم بھائی سے کہا، جاؤ بیٹا جا کر اپنے ابا کی خبر لو کہ وہ کہاں رہ گئے ہیں، ابھی تک آئے ہی نہیں۔ تو اعظم بھائی بھی اپنی بیوی کے پلو کے چھپ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں میں خود کام سے تھکا ہارا آیا ہوں، ابھی کون سا کوئی چھوٹے بچے ہیں، ابا کوئی کام ہی کر رہے ہوں گے، آپ پریشان مت ہو، وہ خود ہی آ جائیں گے۔ یہ تو ہم سب ہی جان چکے تھے کہ اعظم تو زن مرید ہی بن کر رہ گیا تھا، مگر اماں ابا اس بات کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے کیونکہ اعظم اور اس کی بیوی کی وجہ سے گھر میں کوئی بھی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس دن اعظم بھائی کے جواب نے اماں کو بہت مایوس کیا تھا۔ ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا اور ابا تو ویسے ہی نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ اگر وہ بیٹے سے نہ کہتی تو مدد کس کے پاس جاتی؟ میں بھی جانتی تھی کہ جب سے اعظم بھائی کی شادی ہوئی تھی ان کو تو روبینہ بھابھی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ روبینہ کی ہر بات ماننے کے لیے وہ بالکل تیار رہتے تھے۔ اگر بھابھی ان کو آدھی رات کو بھی کوئی کام کہہ دیتی تو بھائی بھاگ کر جاتے اور ان کی فرمائش پوری کر دیتے۔ مگر جب ابا کے بارے میں اماں نے اعظم بھائی سے کہا تو وہ تھکاوٹ کا بہانہ بنا کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب رات گزر چکی تھی اور ابا نہ لوٹے تو صبح ہوتے ہی اماں نے ایک بار پھر بھائی سے کہا وہ ابا کے بارے میں معلوم تو کرے، وہ جانتے ہیں کہ ابا کس جگہ پہ مزدوری کرتے تھے۔ مگر اس دن بھی اعظم نے فیکٹری سے لیٹ ہونے کا بہانہ بنایا اور جلدی میں اماں سے یہ کہتا وہ گھر سے چلا گیا، آپ پریشان کیوں ہو جاتی ہیں، ابا خود ہی گھر واپس آ جائیں گے۔ اماں آخر کتنا انتظار کری۔ جب شام ڈھلنے لگی تو اماں نے بڑی باجی سدرا کو فون کیا۔ وہ بھی سرگودا میں رہتی تھی اور ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پہ تھا، اس لیے اماں نے سدرا سے مدد مانگی اور کہنے لگی، بیٹا تم ذرا اپنے میاں سے تو کہنا کہ وہ تمہارے ابا کا پتہ کرے، وہ کل سے گھر واپس نہیں آئے۔ سدرا الٹا اماں پہ ہی غصہ کرنے لگی، ابا کل سے گھر واپس نہیں آئے اور آپ اب بتا رہی ہیں؟ مگر اماں نے تب بھی سدرا باجی کو اعظم کے رویے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ دن بھی ڈھلنے کو آ گیا تھا مگر ابا کی کوئی خبر نہ ملی تھی۔ اب تو اعظم بھائی بھی پریشانی ہونے لگی۔ تبھی سدرا اپنے میاں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور بھاگ کر اماں کے گلے لگ گئی۔ وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے ہم سب پریشان ہو گئے، آخر اس کو کیا ہوا؟ اماں نے سدرا باجی سے فوراً یہی پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارے ابا کا کچھ پتہ چلا ہے کیا، وہ ٹھیک ہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ تب ہی سدرا باجی کے میاں نے آگے بڑھ کر اعظم کو گلے سے لگا لیا اور ہمیں وہ خبر سنا دی جس کو سن کے ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، ابا کسی بلڈنگ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے اور وہاں ہی دیہاڑی پہ مزدوری کر رہے تھے کہ بلڈنگ کی ایک دیوار گر گئی جس کے نیچے آ کر وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے اور ہسپتال جاتے جاتے
راستے میں ہی ان کی موت بھی ہو گئی۔ ان کے وہاں کوئی جانتا نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی اس علاقے میں نہیں گئے تھے، اس لیے ان کی لاش ایدھی والوں کے پاس ہی پڑی ہے۔ ہمارے گھر تو گویا قیامت ہی آ گئی تھی۔ ابا تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خبر سنتے ہی اماں کی حالت بھی خراب ہو گئی اور ان پہ فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ ابھی ہم ایک صدمے سے ہی نکلے نہیں تھے کہ اماں اس حالت میں بھی سب کو فکر لگ گئی۔ ابا نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ وہ ہمارے لیے کس مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما کر لاتے تھے۔ ان کو تو بس اس وقت بات کی فکر ہوتی کہ کہیں ان کے بچے بھوکے ہی نہ سو جائیں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ابا کن مشکلات سے 2-4 پیسے کما کر لاتے تھے۔ ہم نے اماں کے منہ سے کبھی بھی کوئی ناشکری کے کلمات نہیں سنے تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، مگر ہمارا گھر کون چلائے گا؟ اعظم کو تو اپنی بیوی کے نخروں سے ہی فرصت نہیں تھی، اس لیے اماں کی دوائی کون لاتا؟ اعظم کی تو جو کمائی ہوتی وہ اپنی بیوی پر ہی لوٹا دیا کرتا تھا۔ صرف 2 وقت کی روٹی دے کر وہ اپنا ایک احسان کر دیا کرتا تھا۔ اماں کی دوائیوں کے لیے اس کے پاس کبھی پیسے ہوتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی میں اس سے اماں کی دواؤں کے متعلق پوچھتی، وہ مہنگائی کا رونا لگ جاتا تھا۔ میں تب بھی چپ کر جاتی اور پڑھنے میں آگے بھی چاہتی تھی۔ اب 2 وقت کی روٹی ہی پوری نہ ہو جاتی تھی کہ پڑھائی تو بہت دور کی بات تھی، اوپر سے اماں کا خیال بھی رکھنا ہوتا تھا۔ بھابھی نے تو ابھی تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں نے ایک دن اعظم اور اماں سے کہا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، مگر اعظم بھائی نے مجھے صاف منع کر دیا تھا اور وہ مجھ سے نوکری نہیں کروائیں گے، اس لیے چپ چاپ گھر ہی بیٹھو۔ مگر میں نے اعظم بھائی سے کہا اگر وہ مجھے نوکری نہیں کرنے دینا چاہتے تو اماں کی دوائیوں کے لیے مجھے پیسے ہی دے دیا گیا۔ تب شاید اس کو تھوڑی سی غیرت آئی اور وہ مجھے چند پیسے دیا گیا، مگر یہ چند پیسے بھی اس نے مجھے صرف 2 یا 3 مہینے ہی دیے۔ اس کے بعد سے پھر وہی مہنگائی کا رونا۔ اماں کی دوائیں لگاتار دینی تھی، مگر اعظم مجھے پیسے ہی نہیں دیتا تھا، اس لیے اماں کی حالت دن بدن بگڑتی ہی گئی اور ابا کے فوت ہونے کے 10 مہینے بعد ہی اماں بھی چل بسی۔ میرا تو اس دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ جب ابا زندہ تھے تو سب گھر والے اکٹھا بیٹھ کر ایک جگہ کھانا تو کھا لیا کرتے تھے، مگر ابا کے جانے کے بعد سب اکٹھا کہاں بیٹھتے؟ اعظم تو آتے ہی اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں چلا جاتا اور کھانا بھی کمرے میں ہی کھاتے۔ صرف میں ہی تھی جو اماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتی تھی، اور اب تو اماں بھی چلی گئی تھی اور میں اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں میں تھیں، ان سے میں کیا کہتی؟ انہوں نے کون سا مجھے اپنے ساتھ لے جانا تھا؟ رہنا تو مجھے وہیں پر تھا جو میرا گھر تھا، اور وہاں میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، اس بھائی کے ساتھ جس کو میرا احساس تک نہ تھا۔ اور اماں ابا کے ہوتے ہوئے جو میری تھوڑی بہت فکر کر ہی لیتا تھا، اب تو وہ پلٹ کے مجھ سے پوچھتا تک نہ تھا۔ پھر اماں کو فوت ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے جب روبینہ بھابھی میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی بہت منا لیا سوگ، اب کمرے سے باہر نکلو اور تھوڑی بہت گھر کی خیر خبر بھی لو، دوبارہ مجھے تم سے کہنا نہ پڑے، میرے کہنے سے پہلے ہی تم کھانا بنا لیا کرو، تم تو جانتی ہو تمہارا بھائی تھکا ہارا گھر آتا ہے اور آتے ہی اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس لیے جتنا سوگ منا لیا تھا کافی ہے۔ بھابھی کے رویے کا اندازہ تو مجھے پہلے ہی تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اماں کے فوت ہوتے ہی میرے ساتھ اس کی بری طرح سے پیش آنے لگیں گی، جیسے میں ان کی نند نہیں بلکہ ان گھر کی ایک ملازمہ ہوں۔ میں صبح سویرے اٹھتی، سارے گھر کی صفائی کرتی اور اس کے بعد کچن میں گھس جاتی۔ جب تک میں کچن میں ناشتہ کے برتن دھو کر فارغ ہوتی تو دوپہر کا وقت ہو جاتا اور پھر دوپہر کا کھانا بھی مجھ سے ہی بنوانا ہوتا۔ میں سارا دن کچن میں کھڑی کام ہی کرتی رہتی، مگر بھابھی کو کبھی اتنی زحمت بھی نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹے منہ ہی مدد کے لیے کہہ دیا کرتی۔ ان کو تو بس اپنے فیشن سے ہی مطلب تھا، جو ان کے پاس تھوڑا بہت میک اپ کا سامان تھا اپنے منہ پر ٹھوپ کر اپنے دوستوں کی طرف گھومتی پھرتی رہتی تھی، اور جب اعظم بھائی کے آنے کا وقت ہوتا تو منہ پھیلا کر کمرے میں بیٹھ جاتی اور کہنے لگتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا جسم دکھ رہا ہے، اور بھائی بھی میری شامت لے کر آتے، مجھے الٹا کہنے لگتے کہ گھر کا کوئی کام بھی کر لیا کرو، تمہاری بھابھی تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں ہے، تمہیں تو اتنا شکر کرتی کہ مجھے اس گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل جایا کرتی ہے۔
چلو جیسا بھی تھا، آخر گھر تو اپنا ہی تھا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں سارے گھر کے کام کرتی تھی اور کھانا بھی بناتی تھی۔ مجھے دکھ تو صرف اس بات کا تھا کہ اعظم بھائی نے بھی مجھے کبھی بہنوں کی طرح پیار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے ہی ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ اعظم کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے جب روبینہ بھابھی امید سے ہوئی۔ یہ خبر سن کے میں سچ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اعظم بھائی اور بھابھی بھی بے انتہا خوش تھے۔ میرا اکلوتا بھائی تھا۔ میں اپنے بھابھی کی ہر طرح کا برا رویہ بھول کر ایک بار پھر سے بھابھی کی خدمتوں میں لگ گئی۔ خدمت تو میں پہلے بھی ان کی کیا کرتی تھی، مگر اب میں نے پورے دل کے ساتھ ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مگر بھابھی شاید اس لیے بھی خوش نہیں ہوئی تھی کہ سارا دن وہ اپنے بستر پہ لیٹی آرام کرتی رہتی، اور جب اعظم بھائی کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ منہ بنا کے کچن میں چلی آتی۔ جب اعظم بھائی بھابھی کو اس طرح سے کچن میں کھڑا کام کرتے دیکھتے تو کہتے کہ تم بے آرام کیوں کر رہی ہو، کچھ چاہیے تو رامین سے کہہ دیتی۔ اور بھابھی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لیے اعظم سے کہتی، رامین جیسا کھانا بناتی ہے مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں آتا، اس لیے میں اپنی مرضی سے کھانا بنانے کے لیے آئی ہوں۔ اور بھابھی پھر سے میری شامت لے کے آتا اور کہتا، جیسے تمہاری بھابھی کو پسند ہے ویسا ہی بنایا کرو۔ میں کما کر اس لیے لاتا ہوں کہ جب تم میری بیوی کو کچھ ڈھنگ کا بنا کے کھلا نہیں سکتی۔ میں گھر میں 2 طرح کے کھانے بناتی تھی تاکہ اگر بھابھی کو ایک کھانا پسند نہ آئے تو وہ دوسری ڈش ان کے سامنے کر دوں۔ مگر نہ جانے کیوں وہ مجھ سے بدگمان ہی رہتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مجھے اعظم بھائی سے ڈانٹ پڑوا ہی دیا کرتی تھی۔ اب تو میری بھی شادی کی عمر ہو گئی تھی، مگر اعظم بھائی میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈتے تو مجھے بیاہ کر رخصت کر دیتے۔ ان سے تو میرے بارے میں کچھ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور تو بھلا سدرا نورین باجی کا، جنہوں نے اعظم کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ اب مجھے بھی بیاہ کر اپنا گھر کا ہی کر دیں۔ تب اعظم کو خیال آیا اس کی ایک عدد کنواری بہن بھی ہے گھر میں موجود، اور اس نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مگر جب بھی بھابھی کو اس کے بارے میں علم ہوتا وہ اعظم بھائی کو میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ میری شادی کرانا چاہتا ہے، تو وہ بھابھی سے یہ ہضم نہ ہوتا اور مجھے طعنے دینے لگتی کہ میرا شوہر پہلے ہی سارے دن کا کام کر کے تھک جاتا اور جو کمائی آتی وہ سارے گھر کے اخراجات میں پورے کرنے میں لگ جاتی، اور خیر سے اب اس کی فیملی بھی بڑھنے لگی تھی اور وہ اپنی اولاد کے اخراجات پورے کرے گا یا تمہاری شادی کے چونچلے اٹھاتا پھرے گا۔ مگر میں بھابھی سے کیا کہتی، میں نے تو کبھی بھی ان کے سامنے بولنے کی جرات ہی نہیں کی تھی۔ میرے لیے 3-4 رشتے آ چکے تھے، جن میں سے 2 رشتے بھی مجھے بہت مناسب لگے تھے، مگر بھابھی نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو تو مفت میں ایک ملازمہ ملی ہوئی تھی جو ان کے گھر کے سارے کام بھی کرتی اور ان کی خدمتیں بھی کرتی۔ وہ بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میں رخصت ہو کے اس گھر سے چلی جاؤں؟ اگر میں رخصت ہو کر چلی جاتی تو ان کی خدمتیں کون کرتا؟ اور وہ جیسے عیش سے زندگی گزار رہی تھی بھلا وہ کیسے گزار سکتی تھی؟ روبینہ بھابھی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ ابھی تو میں تمہاری شادی بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میرے شوہر نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ وہ کما کر لائے اور تمہارے لیے چیزیں بنائے، تمہارے لیے جیسے کٹا کرے، ویسے بھی اب تم خیر سے وہ باپ بننے والا ہے، اس کے اوپر اولاد کی ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی، اس لیے پہلے وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گا، اور اگر بعد میں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوا تو تمہاری شادی کر سکے، بعد میں تمہارے بارے میں بھی سوچ لیں گے، مگر فی الحال ابھی تم شادی کا خیال اپنے دل و دماغ سے ہی نکال دو تو بہتر ہوگا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ بھابھی کسی حال میں بھی مجھے اس گھر سے رخصت نہیں ہونے دیں گی، وہ میرے اوپر اسی طرح سے مسلط ہو کر رہیں گی، مگر میں تو ساری زندگی اس طرح سے ان کی خدمت کرتے نہیں گزار سکتی۔ اس لیے میں نے بھی بھابھی کو صاف صاف کہہ دیا تھا، اگر میری شادی نہیں کروائی تو میں بھی اپنی بہنوں کو اور آپ کے اعظم بھائی کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، اور یہ بھی بتا دوں گی کہ آپ میری شادی اس لیے نہیں ہونے دے رہی کیونکہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے اپنی خدمتیں کروانے کے لیے ایک مفت کے ملازمہ چاہیے۔ میری یہ بات سنتے ہی بھابھی نے مجھے 2 تھپڑ جھاڑ دیے اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو تم اپنے بھائی کی کمائی کھا رہی ہو، بجائے اس کے کہ تم اپنے بھائی کا احسان مند ہو مجھے یہ آنکھیں دکھا رہی ہو۔ آنے دو ذرا،
تمہارے بھائی کو میں خود کر دی ہوں بات کہ تمہاری زبان کتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کو بھابھی کی محبت کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اس لیے بھابھی بھی اعظم بھائی کے جو بھی پٹیاں پڑھاتی وہ چپ کر کے ان پہ یقین کر لیتے۔ میں نے اس روز اللہ سے گر گرا کے دعائیں کی، یا اللہ کوئی وسیلہ بنا دے، میں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں۔ اب تو مجھے جیسے وہ گھر ایک قید خانہ ہی لگنے لگ گیا تھا۔ ایسے بھی اب میرا وہاں تھا ہی کون۔ شام کو اعظم بھائی گھر آتے اور خود ہی ان کے لیے جا کر کھانا بنانے لگی، کیونکہ اگر میں نہ جاتی تو بھابھی ایک کی بات کی 100 باتیں سناتی۔ جب میں روٹیاں بنانے لگی تو بھابھی کچن میں آ گئی۔ میں نے ان کو نفرت سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، اب آپ بھی تو ایک عورت ہیں، اگر آپ یہ سب میرے ساتھ کس طرح کر سکتی ہیں؟ مگر میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی، تم کیا چاہتی ہو میں تمہیں تمہارے ہی بھائی کے ہاتھوں پٹوا دوں؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، تمہیں گھر بیٹھے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، مگر تم ہمیشہ ہی سے ناشکری ہو، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے غصے سے میرے ہاتھ سے چمٹا کھینچا اور اسی چمٹے سے میرے منہ کو جلا دیا اور مسکرا کے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب تو نہ ہی تمہارا کوئی رشتہ آئے گا، اور اگر آ بھی جائے گا تو تم سے شادی کوئی نہیں کرے گا۔ دیکھو تو صحیح تمہارے خوبصورت چہرے کا میں نے کیا حال کیا ہے۔ اور میں آنسو بہاتے ہوئے اعظم بھائی کے پاس بھاگ گئی۔ آخر وہ میرا بھائی تھا۔ میرا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کو مجھ پر کچھ ترس آ ہی جاتا، مگر میں حیران رہ گئی جب اس کو اپنی بیوی کے حق میں بولتا ہوا دیکھا۔ اس کو ابھی بھی میری کسی بات پہ یقین نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، رامین تمہاری تو پہلے ہی بہت زبان چلتی تھی، لازمی تم نے ہی اپنی بھابھی کو کچھ کہا ہوگا، اور تم نے بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ روبینہ کی ہر بات مانتا ہوں، شاید اس لیے تم نے اپنا چہرہ خود ہی جلا لیا ہے اور الزام میری بیوی پہ لگا رہی ہو۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میرا بھائی کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہو جائے گا، اور بھابھی تو مجھے کسی صورت بھی اس گھر سے نکالنے نہیں دے گی۔ میں نے رو رو کے گر گرا کے اللہ سے بہت دعائیں کی، مجھے اس آزمائش سے نکال دو۔ نماز تو پہلے بھی میں پڑھایا کرتی تھی، اس روز میں نے سورہ یاسین بھی پڑھ خود پر دم کیا تھا اور کسی موعظے کے انتظار میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو خود کو شیشے کے سامنے دیکھا، میری چیخیں نکل گئی۔ میرا تو چہرہ جلنے کی وجہ سے بگڑ ہی چکا تھا اور بھابھی کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ اب شاید کبھی میرے لیے کوئی رشتہ نہ آتا اور نہ ہی میری شادی ہو پاتی، مگر شاید ابھی میرے لیے ایک اور کڑی آزمائش باقی تھی۔ اس دن میرے لیے غفور نامی ایک پاگل شخص کا رشتہ آیا، جو ویسے ہی تو بہت امیر گھرانے کا لڑکا تھا، مگر اس کا ذہن تھوڑا سا خراب تھا۔ غفور کے اماں ابا اس کے لیے بس کوئی ایسی لڑکی گھر لانا چاہتے تھے جو ان کے پاگل بیٹے کی دیکھ بھال کر سکے۔ میرا بھائی اور بھابھی تو پہلے ہی پیسے کے لالچ میں تھے، وہ جانتے تھے اگر میرا رشتہ غفور کے ساتھ ہو جاتا تو ان کے اور بھی وارے نیارے ہو جاتے، اس لیے اعظم نے اس دن مجھے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے سمجھایا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں تمہارا چہرہ پہلے ہی بگڑ چکا ہے، اس لیے اب تمہارے لیے کسی نارمل انسان کا رشتہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ جو بھی ہے مجھے تمہاری شادی تو کرنی ہے، اوپر سے تمہاری عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، اس لیے مجھے تمہارے لیے یہ رشتہ بہت مناسب لگا ہے۔ میں نے غفور کے اماں ابا کو ہاں کر دی ہے، دیکھنا تم اس گھر میں راج کرو گی۔ اس دن تو بھابھی مجھ سے صدقے وائی جا رہی تھی اور میری نظریں اتار رہی تھی۔ رامین میری پیاری بہن، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تمہاری آئندہ آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ دعا بھی مجھے صرف اپنے فائدے کے لیے ہی دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت اس گھر سے نکلنا تھا، باقی کا میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، اس لیے میں نے بھی مردہ دل کے ساتھ غفور سے شادی کر لی، حامی بھر لی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے جہیز دینے سے کے بجائے میری شادی غفور سے کروانے کے بدلے اس گھر کی میرے اپنے لیے بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا تھا، جو غفور کے اماں ابا نے ان کو صرف اس لیے دیا تھا کہ کیونکہ بھائی بھابھی مجھے ان کے پاگل بیٹے کے حوالے جو کر رہے تھے۔
بھائی بھابھی میری شادی جتنی دھوم دھام سے کی تھی، میں تو حیران رہ گئی تھی کہ وہی بھائی تھا جو ہمیشہ مہنگائی کا رونا روتا رہتا ہے، اور آج دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس نے میری شادی اتنی دھوم دھام سے کی کہ وہ جانتا تھا کہ مجھے ایک بار دل کھول کے خرچ کرے گا تو شاید اس کے بدلے میں 4-5 گنا واپس بھی مل جائے گا۔ ایک حساب سے تو اس نے مجھے غفور کے اماں ابا کو بیچ ہی دیا تھا۔ اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی جس گھر میں میرے اماں ابا نے مجھے نازوں سے پالا تھا، اور میری خوشگوار زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری دونوں بہنوں کو بھی نہ جانے اعظم بھائی نے کیا کہہ کر اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا، اس لیے وہ دونوں بھی خاموش تھیں۔ غفور کی دلہن بنی رخصت ہو کے اس کی بڑی سی حویلی میں آ گئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، اور مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہی تھی۔ غفور کے سارے گھر والے بہت اچھے تھے، اور وہ بھی مجھ سے اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ میں غفور کا خیال رکھوں، اور مجھے وہ بھلا کیا فرق پڑتا ہے۔ پہلے میں ایک گھر میں نوکرانی تھی، اور اب اس بڑی سی حویلی میں اس پاگل امیر زادی کی دیکھ بھال کے لیے مجھے لایا گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ غفور کو پاگل پن کا دورہ تب پڑتا تھا جب بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، اور دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ غفور پاگل نہیں تھا، بلکہ اس کو صرف لوگوں سے وحشت ہوتی تھی، اور اس وحشت کی وجہ سے اس کا ذہن پر اثر ہو جاتا تھا۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تب اس کو عجیب سے طرح کا پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی تھی کہ اس کو آخر کیا بیماری تھی۔ شروعات میں تو غفور مجھے جب بھی دیکھتا اپنے پاس پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر مجھے دے مارتا، مگر میں چپ چاپ سی مار کھاتی رہتی اور ایک ہی کمرے میں اس کے ساتھ رہتی۔ آخر میں کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی کے نام پر ایک میکہ تھا، وہاں جا کر میں کیا کرتی؟ بھائی تو پہلے ہی مجھے اپنے سر کا بوجھ سمجھ کے گھر سے نکال چکا تھا، اوپر سے بھابھی نے بھی جو ظلم میرے چہرے کے ساتھ کیا تھا، اب غفور کے گھر کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں باجیوں کے گھر بھی حالات ایسے ہی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ رہ سکتی۔ اس لیے میں نے غفور کے ساتھ کوئی قدرت کا فیصلہ مان لیا تھا، اور میری غفور کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ سارا دن غفور کی خدمتوں میں لگی رہتی، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنانا اور وقت پہ کھانا کھلانا میری ڈیوٹی تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داریوں سے کر رہی تھی، غفور کی ماریں بھی سہ رہی تھی۔ 3 سے 4 بار اس نے شیشے کا گلاس اٹھا کر میرے سر پہ اتنی بری طرح سے مارا تھا کہ میرے سر میں شدید چوٹیں بھی آئی تھیں۔ غفور کے گھر والے میرے سامنے شرمندہ بھی تھے اور میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تھا، مگر وہ مجھ سے معافی مانگنے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے غفور کی دماغی حالت ایسی ہی تھی، اور اس سے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں جایا سکتا تھا۔ میں نے غفور کے گھر والوں کا خیال غلط ثابت کر دیا تھا۔ غفور کو کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ میں پوری دل سے غفور کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، اور غفور بھی اب مجھے پہچاننے لگا تھا۔ اس کو پاگل پن کا دورہ تو اب بھی پڑتا تھا، مگر اب وہ پہلے کی طرح مجھے چیزیں اٹھا کے نہیں مارتا تھا، بلکہ میرے آنے پر وہ خوشی سے تالیاں بجاتا اور بچوں کی طرح میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی غفور کو شاید پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، جو اس کو کسی اور سے نہیں مل رہی تھی۔ اس کے اماں ابا تو ہمیشہ ہی زمینداری میں مصروف رہتے، اس لیے وہ غفور کو وقت نہیں دے سکتے تھے، اور اس نے اپنی تنہائی کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اس لیے اس کو لوگوں کی موجودگی میں وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کو عجیب طرح سے دورے پڑتے تھے۔ اس کے اماں ابا کو لگتا تھا کہ وہ شاید پاگل ہو چکا ہے۔ انہوں نے غفور کے لیے بہت سے رشتے بھی دیکھے تھے، مگر ہر آنے والا غفور کو یہی کہہ کے ٹھکرا دیتا تھا کہ ہمیں اس پاگل انسان کو اپنی بچی نہیں دینی۔ اور جب غفور کے اماں ابا غفور کا رشتہ لے کے میرے بھائی کے پاس آئے تھے، اور میرے بھائی نے تو صرف ان کی دولت کے لیے ہی دیکھی تھی، میرے بھائی بھابھی کو بھلا مجھ سے کیا غرض تھی؟ ان کو تو میرے بدلے میں بہت سارے پیسے مل رہے تھے، اس لیے انہوں نے خوشی خوشی مجھے غفور کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ آج میری اور غفور کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے، اور غفور کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ ابھی تک بالکل نارمل انسان تو نہیں بن سکا،
मगर उसको पागल बन के वो दौरे नहीं पड़ते जो उसको पहले ही पड़ते थे, और ना ही वो एक को मारने के लिए भागता, और बल्कि अब वो ज़्यादा खामोश ही रहता और मेरी मौजूदगी से वो खुश हो जाता और मुझसे खुश होकर बातें करता और चीज़ों को समझने की कोशिश भी करता था। गफूर के अम्मा अब्बा तो जैसे मेरे एहसानमंद ही हो गए थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझे उठते बैठते दुआएं देते थे कि मेरी वजह से उनका बेटा ठीक होने लगा है, वरना तो अपने बेटे को पागल समझ बैठे थे। मुझे भी यकीन है कि एक दिन गफूर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अपने भाई से भी मिलना जुलना नहीं छोड़ा है, क्योंकि मेरे मैके में सिर्फ भाई और रुबीना भाभी ही तो हैं जिनका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, और अब रुबीना भाभी भी कभी माँ नहीं बन सकती थी। रुबीना भाभी को एहसास है कि उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया था, मगर उन सब बातों को दोहराने का क्या फ़ायदा। मैं गफूर के साथ खुश हूँ क्योंकि उसके घर में सब मेरी इज़्ज़त करते हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं। मेरे चैनल्स पे ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।